کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، ہو سکے تو با آواز سے مل کر پڑھیں، پڑھیے مولا صل دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھا ہے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت،
جو بھائی باہر صحن میں بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں. جو بھائی باہر صحن میں ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں. آپ آگے آ جائیں. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ جب میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی. آئیے مل کے پڑھیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. آمین ثم آمین. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سورہ رحمان شریف کا درس ہم سماعت کریں گے. اس درس سے پہلے یہ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بھی بچوں کو، ہماری اولاد و نسلوں کو، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کو، اللہ سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. جب بھی موت آئے اللہ تعالی خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. اور یہ بھی دعا فرمائیں نئے نئے جو فتنے نکل رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، یوٹیوب کے ذریعے بہت سی نئی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. کچھ لوگ لبرل ہو گئے، لا دین ہو گئے، خدا کے منکر ہو گئے، لا دینی ہو گئے، دہریے ہو گئے، کچھ مذہب کا مذاق اڑانے والے ہو گئے، اور بھی فتنے ہیں. دعا فرمائے اللہ ان فتنوں سے ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے. فتنہ تو پرانا ہے لیکن آج کل اس نے زور مارا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے دشمنان اسلام کی ایجنسیاں ہیں. را ان کے ساتھ ہے، موساد ہے، CIA ہے، یہود و نصارہ ہیں. دشمنان اسلام ان کے ساتھ ہیں اور کروڑوں ڈالر وہ خرچ کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو، ان کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے یہ فتنہ پوری دنیا میں زور پکڑ رہا ہے. ہمیں اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہے
وہ فتنہ قادیانی فتنہ ہے۔ قادیانی جن کا دوسرا نام مرزائی ہے، انہیں قادیانی بھی کہتے ہیں، مرزائی بھی کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمارا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، احمدیہ سے ہے۔ تو میں یہ نام اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض ہمارے بھائی جو یورپ میں، امریکہ میں ہیں، ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، لیکن انہوں نے یورپ کے اندر ہماری جیسی مسجدیں بنائی ہیں، اذان وہ ہماری طرح دیتے ہیں، نماز ہماری طرح پڑھتے ہیں، درود شریف کی چادر بھی لگاتے ہیں، صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو ایک آدمی جو دھوکے میں آ جاتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو یورپ میں کہتے ہیں جماعت احمدیہ سے ہمارا تعلق ہے، ہم تو احمدی ہیں، اور یہ اصل میں قادیانی اور مرزائی ہیں۔ یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، زندیق ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے۔ دوسرا ان کی شیطانی یہ ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور اب یہ بدماشی یہ کر رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے۔ وہ ختم نبوت اور خاتم النبیین کا معنی دوسرا کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب ہے آخری نبی، حضور آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی ہے حضور آخری نبی ہیں۔ تو یہ خاتم النبیین کا آخری نبی ترجمہ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں افضل نبی۔ بھئی ہم تو حضور کو افضل نبی مانتے ہیں، افضل تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین کا ترجمہ افضل نبی نہیں ہے، خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے؟ آخری نبی۔ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ختم نبوت پر ایمان ہے، اور پھر آپس میں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمانوں کو بیوقوف بنا لیا، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم خاتم النبیین یا ختم نبوت کس معنی میں کہہ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا مرزائی قادیانی ملے جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے یا جماعت احمدیہ کا، اس سے اگر وہ کہے نا کہ میں خاتم النبیین مانتا ہوں، حضور کو ختم نبوت پر عقیدہ ہے، تو اس سے پوچھو کہ اس کا مطلب تمہارے نزدیک کیا ہے۔ اگر وہ کہے نا کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، تو اسے کہو تو کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ پہلے آ چکے ہیں۔ دوسری بات، یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں میں نبیوں کی گستاخیاں کی ہیں، اور میں ہوائی فضائی بات نہیں کر رہا، ہمارے ایک دوست ہیں ان کے پاس ساری کتابیں ان کی موجود ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ 400 نبی جھوٹے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو ایک نبی کو جھوٹا کہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، جو 400 نبی کو جھوٹا کہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی گستاخیاں کی ہیں اور آپ کی طرف زنا کی نسبت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا خبیث آدمی ہے یہ مرزا غلام قادیانی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں بھی کی ہیں، ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو معلومات نہیں ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ مرزا غلام قادیانی نبیوں کا گستاخ ہے، رسولوں کا گستاخ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا گستاخ ہے، اور ہمارے آقا کا گستاخ ہے۔ یہ بھی کافر ہے، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو ان کی حمایت کرے وہ بھی کافر ہے، جو ان کا ساتھ دے وہ بھی کافر ہے۔ زندگی مختصر ہے، کیا رہ جائے گا؟
اگر ایمان ہی چلا جائے تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ گستاخیاں بھی کی ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اور کیا ہمارا عقیدہ ہے؟ جو رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانے وہ کون ہے؟ زور سے بولیں، ذرا اونچا بولیں۔ ہاں، کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی برکتوں سے ہم سب کے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ رحمان مدنی سورت ہے، اسے قرآن پاک کی دلہن کہا گیا۔ دلہن سے وہ مراد نہیں ہے جو دلہا اور دلہن کا معاملہ ہوتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جیسے دلہن جو ہے وہ جب عورتوں کی محفل ہوتی ہے تو شادی کی تقریب میں دلہن توجہ کا مرکز ہوتی ہے، اور مردوں کی تقریب میں کون توجہ کا مرکز ہوتا ہے؟ دلہا۔ تو مراد یہ ہے کہ سورہ رحمان قرآن پاک کی زینت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بار بار یہ لفظ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آقا دو جہاں نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی، صحابہ کرام روتے رہے، بڑی عقیدت سے رقت سے تلاوت سماعت کی، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ سورت جنات کے سامنے پڑھی۔ جنات جب یہ مجھ سے سنتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو بہت اچھا جواب دیتے، یعنی حضور نے ان کے جواب کو پسند کیا، تو ہم بھی اس جواب کو دہرائیں گے۔ تو جب وہ سنتے کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو جواب میں کہتے اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ ہم نعمت کو جھٹلاتے تو نہیں ہیں، اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے، اللہ ہمیں نافرمانی سے بچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، یعنی اولین اور آخرین کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، کیونکہ قرآن پاک میں اولین اور آخرین کا علم ہے۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ترجمہ کیوں کیا؟ خلقہ کے معنی ہے اللہ نے پیدا کیا، الانسان انسان کو پیدا کیا۔ جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسان میں اور الانسان میں فرق ہے۔ الانسان سے بسا اوقات خاص انسان مراد ہوتا ہے، تو یہاں پر خاص انسان مراد ہیں، یعنی انسان کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علمہ البیان، اللہ نے اپنے محبوب کو بیان سکھایا۔ کس چیز کا بیان سکھایا؟ ما کانا و ما یکون کا بیان سکھایا، یعنی جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، حضور نے وہ بیان فرمایا۔ یہ بات بخاری شریف میں بھی ہے اور کئی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر سے لے کر مغرب تک آپ نے وعظ فرمایا، اور کائنات کی پیدائش سے لے کر قیامت تک
ہر بات کی تفصیل بیان کر دی، یہاں تک کہ دنیا میں جتنے پرندے اڑنے والے تھے ان سب کی تفصیل بیان کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سب سے بڑا عالم وہ جسے زیادہ یاد ہے۔ اب اتنی ساری باتیں تھیں، صحابہ کہتے ہیں بہت ساری باتیں ہم بھول گئے، لیکن جیسے کسی کی شکل دیکھی ہو، شکل یاد نہ ہو، اچانک سے آ جائے تو یاد آ جاتا ہے کہ اس کی شکل دیکھی ہوئی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہوتا یہ تھا کہ جب ہمارے سامنے کوئی واقعہ ہوتا تو ہمیں یاد آ جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، اور پھر یہ بھی یاد آ جاتا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اب اس واقعے کے بعد یہ ہوگا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ اللہ نے نظام بنایا، صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا فرق نہیں ہے۔ آج کی تاریخ کو صبح جب سورج طلوع ہوا، آپ 1000 سال آگے بتا سکتے ہیں کہ اگر دنیا قائم رہی تو 1000 سال کے بعد فلاں تاریخ کو سورج اتنے بجے اتنی منٹ پر اتنی سیکنڈ پر طلوع ہوگا۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، ہمارے بنائے ہوئے جہاز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سورج اور چاند کا وہ نظام ہے، ہزاروں سال گزر گئے، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم کا ایک مطلب ہوتا ہے ستارے، لیکن یہاں نجم کا مطلب ہے وہ پودے کہ جن میں تنے نہیں ہوتے، جیسے بیل اور سبزے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدے سے مراد ہے کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو رکھی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کے ترازو میں نا انصافی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن نہ گھٹاؤ۔ جتنے یہاں ہمارے تاجر بھائی بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، آج کورونا وائرس ہے، لاک ڈاؤن ہے، پریشان ہیں ہم، اور آگے کبھی سمجھ نہیں آتا ہوگا کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سچی پکی توبہ کریں۔ ہمارے بہت سے بزنس کرنے والے جعلی میڈیسن بیچتے ہیں، جعلی ادویات بیچتے ہیں، جعلی مسالہ بیچتے ہیں، مسالے کے اندر چیزیں ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ کے اندر ملاوٹ، ہر چیز کے اندر ملاوٹ، 2 نمبر مال کو 1 نمبر کہہ کر بیچنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، پیسے کھا جانا، قرضہ جب لینے آتے ہیں تو بڑی منت و سماجت کرتے ہیں، پھر بعد میں چیک دیتے ہیں تو باؤنس ہو جاتے ہیں۔ یہ لوٹ مار کا بازار بند کریں، سچی پکی توبہ کریں، ہر انشاءاللہ وبا دور ہو جائے گی۔ تو آج جتنے سن رہے ہیں سب عہد کریں کہ اب انشاءاللہ ہم کاروباری معاملات میں احتیاط کریں گے اور حرام نہیں کمائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں۔ اتنے لوگ بے شرم ہیں کہ زکوٰۃ کے پیکٹ بناتے ہیں۔ اب کوئی آدمی آرڈر دے جناب 100 پیکٹ بنا دیں، تو وہ چیک تو نہیں کرے گا، وزن تو کرتا نہیں ہے، تو اب 200 گرام کی جگہ 190 گرام ڈال دیا، 300 گرام کی جگہ 290 گرام ڈال دیا۔ یہ 10-10 گرام یہ کس کے پیکٹ میں کم کر رہے ہیں؟ وہ زکوٰۃ کے پیکٹ ہیں جو غریبوں کو دیے جائیں گے۔ پھر زکوٰۃ کے پیکٹ بنا رہے ہیں، اس کے اندر دال ڈالی تو سڑی ہوئی دال ڈال دی۔ کون دیکھتا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے، جب ہم اتنے فراڈ کریں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ بیوروکریٹ، ہمارے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اس میں بہت سارے فراڈی گھسے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ آتے ہیں، اگر دکان کھولنی ہے تو 10 لاکھ روپے رشوت دو، کسی سے 5 لاکھ مانگ رہے ہیں، کسی سے 20 لاکھ مانگ رہے ہیں، پھر ان حرام خوروں کو رشوت دے رہے ہیں۔
اگر نہیں دیں گے تو کورونا ہو گیا جناب، آپ کی دکان میں ملازمین کو کورونا ہے، دکان سیل ہو گئی. تو اب بتائیے یہ رشوت خور، حرام خور، یہ ظالم کیوں مسلط ہوئے؟ کہ ہم نے کاروبار کے اندر انصاف نہیں کیا. اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں. وَالْأَرْضَ وَضَعَ لِلْأَنَامِ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، فیہا فاکہہ، اس میں میوے ہیں، پھل ہیں، وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور غلاف والی کھجوریں ہیں. قرآن پاک کا انداز ہے، ایک مثال دی جاتی ہے اور اس میں آپ غور کریں تو لاکھوں مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں. کھجور کا ذکر ہے جس پر چھلکا ہے، ایسا چھلکا ہے کہ وہ اسے سیل پیک کرتا ہے. کھجور کا گودا، نہ مٹی لگتی ہے، نہ جراثیم جاتے ہیں، نہ گرد و غبار. کہاں کہاں سے کھجوریں آتی ہیں، سینکڑوں میل دور سے، آپ اسے دھو لیں صاف و شفاف ہو جاتی ہے. اب یہ صرف ایک کھجور کی مثال ہے. آپ غور کریں، کیلے پر غور کریں، کیلے کا گودا کتنا نرم ہوتا ہے. بتائیے اگر یہ مضبوط چھلکے میں سیل پیک نہ ہوتا تو ہمارے کھانے کے قابل ہوتا؟ ہر پھل کو اللہ تعالیٰ نے کیسا محفوظ بنایا. اور پھر پھل ہمارے لیے اور چھلکا ہم یہ جانوروں کو کھلاتے ہیں، بھوسا جانور کو کھلاتے ہیں، چارہ جانور کو کھلاتے ہیں. ہم اتنے وٹامنز کھاتے ہیں، جانور تو چارہ کھاتا ہے، وہ چھلکے کھاتا ہے، لیکن کیسا توانا ہو جاتا ہے. کیسا اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے گوشت اور دودھ عطا فرماتا ہے. کتنا کریم ہے رب. والحب ذو العصف، اور اناج بھوسے کے ساتھ. کتنا کرم ہے، ہم اناج کھائیں اور جو چھلکا ہے، بھوسا ہے، وہ جانور کھا لیں. والریحان، قسم قسم کے خوشبودار پھول. کیا خوشبوئیں ہیں پھولوں کی، کیا ان کے ڈیزائن ہے، کیا رنگ ہے، کیا مچھلیوں کے رنگ ہیں، کیا پرندوں کی خوبصورتی ہے، کیا درخت، کیا جنگل، کیا آبشاریں، کیا پہاڑ، کیا پہاڑوں کے رنگ، کیسے پیارے پیارے خوبصورت جانور اللہ نے پیدا کیے. خود ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ نے ہمیں کتنا حسین پیدا کیا اور کتنی صلاحیتیں عطا فرمائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا. دیکھیں چہرے میں، ہر ایک کے چہرے میں ایک ہی چیزیں ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ناک ہے، سب میں آئٹمس وہی ہیں. چہرے کا سائز بھی تقریباً وہی ہے، بسا اوقات رنگ بھی وہی ہوتا ہے، لیکن کروڑوں اربوں انسان ہیں، ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے مختلف. ارے چہرہ تو بڑی چیز ہے، یہ انگلی کے نشانات بھی مختلف، کسی کے نہیں ملتے. اربوں لوگ ہیں، ہر ایک کے فنگر پرنٹ الگ. پھر یہ آنکھوں کے اندر جو رنگ ہیں وہ سب کے الگ. ایک چھوٹا سا ڈی این اے، میں یہاں ہاتھ لگاؤں تو سینکڑوں ڈی این اے اس پہ لگ جائیں گے. اتنا باریک سا جز ہے ڈی این اے، ہر ایک کا ڈی این اے دوسرے سے مختلف. ہر ڈی این اے ہمارا پروفائل ہے، پوری رپورٹ اس کے اندر موجود ہے. مثلا اگر کسی کی عمر 60 برس ہے اور اس کا ڈی این اے ہم لے لیں تو ڈی این اے یہ بتا دے گا کہ پوری زندگی میں کتنی دفعہ اس کے سر میں درد ہوا، کتنی دفعہ بخار آیا، کون کون سی سے بیماریاں آئیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کیسی شان پیدا فرمائی. اور ہمیں پیدا کس سے کیا؟ پانی کی ایک بوند سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مل کے کہیں، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے. خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. من صلصال کالفخار،
بجنے والی مٹی سے، جیسے ٹھیکری۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، مٹی میں پانی ملایا گیا، پھر وہ گارا بن گیا، پھر وہ سوکھ کر ٹھیکری کی طرح ہو گیا کہ جیسے مٹکا اگر ٹوٹ جائے، وہ اگر اس کا پیس گرتا ہے تو آواز آتی ہے۔ مٹی سے اللہ نے انسان کو بنایا، کیسی طاقت دی، کیسا دماغ، کیسی صلاحیتیں، سارے جانوروں کو قابو کر لیتا ہے، بڑے بڑے بحری جہازوں کو قابو کر لیتا ہے۔ یہ سائنس کی ساری ترقیاں جو کچھ بھی ہیں وہ انسانی دماغ کی وجہ سے ہیں، اور انسانی دماغ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور اللہ نے جنات کو پیدا کیا، مِن مَارِجٍ مِّن نار، آگ کے شعلے سے بنایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب، دونوں مغربوں کا رب۔ یہ اصل میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مشرق تو ایک ہے، یہاں دو مشرق کیوں ہیں؟ اور مغرب بھی ایک ہے، دو مغرب کیوں ہیں؟ تو یہاں دو مشرق اور دو مغرب سے مراد ہے شمال، جنوب، مشرق، مغرب، چاروں سمتیں مراد ہیں۔ تو چاروں سمتوں کا ذکر عربی میں اس طرح کیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں والدین۔ اب یہ عربی لفظ ہے والدین، اس کا لفظی مطلب ہے دو والد، دو باپ، لیکن دو باپ مراد نہیں ہے۔ والدین کا مطلب ہے ماں اور باپ، دونوں مراد ہیں۔ تو اسی طرح رب المشرقین و رب المغربین، تو مشرق اور مغرب کے ساتھ شمال بھی داخل ہے اور جنوب بھی داخل ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا رب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو پانی کے ذخیرے بہائے کہ دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان میں آپس میں ایک رکاوٹ ہے، ایک روک ہے کہ دونوں پانی ایک دوسرے میں مل نہیں سکتے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ سمندر میں دریا کا پانی گر جاتا ہے، پھر دریا جو ہے کئی کلومیٹر تک سمندر میں چلتا ہے، پھر وہ جدا ہوتا ہے، تو دریا کا پانی میٹھا رہتا ہے اور نمکین پانی جو اس سے ٹکرایا بھی ہے وہ اس میں مکس نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوست یہاں پہ موجود ہیں، ان کے والد گرامی نے مجھے یہ بات بتائی کہ، اور یہ قصہ ہم ہر سال سناتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم حج پہ جا رہے تھے، ہمارا بحری جہاز بصرہ پہنچا، ہمارے کپتان نے جہاز کو روک دیا بیچ سمندر میں اور لنگر ڈال دیے، اور ہم سے کہا کہ پانی کی ڈول اور رسی لو، دائیں طرف سے پانی نکالو، بائیں طرف سے نکالو۔ ہم نے نکالا، ہم حیران ہو گئے، ایک طرف سے پانی میٹھا تھا اور ایک طرف سے نمکین تھا۔ اس نے کہا یہ ہے سورہ رحمان کا وہ ذکر کہ اس سمندر میں دریا مکس ہے اور ٹھاٹے مار رہا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ جانتا ہے کہ اگر دریا کا پانی نمکین ہو گیا تو میرے بندے کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پانیوں کے درمیان ایک تہ بنا دی، ایک لیئر بنا دی۔ سائنسدان مانتے ہیں اس چیز کو، وہ کہتے ہیں کہ جب دونوں پانی ٹکراتے ہیں تو ایک لیئر پیدا ہوتی ہے، ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، اور جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتے، یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انرجی پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں پانی کے ذخیروں سے، میٹھا پانی ہو کہ نمکین پانی، ان کے ذخیروں سے موتی نکلتا ہے اور مونگے نکلتے ہیں۔ اب سے عرض کیا کہ قرآن پاک میں جو مثال ہے وہ غور کے لیے۔ اب آپ نے غور کیا کہ سمندر اور دریا سے اور کیا کیا نکلتا ہے، مچھلیاں ہیں اور جانور ہیں، پھر سمندروں میں جتنی قدرتی گیس ہے، پیٹرول ہے، معدنیات ہیں، وہ خشکی سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی معدنیات پیدا فرمائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے سمندر اللہ نے بنائے، پہاڑ اللہ نے بنائے، آسمان زمین اللہ نے پیدا کی، لیکن گاڑیاں، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز، بحری جہاز اور جو سائنسی ترقیاں ہیں تو وہ بھی اللہ ہی نے بنائی، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو عقل بھی دی اور یہ ساری معدنیات بھی عطا کی اور بنانے کا طریقہ بھی سکھایا، تو بنانے والا کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وہ کشتیاں جو سمندر میں چل رہی ہیں اور اٹھی ہوئی ہیں ایسے جیسے کوئی پہاڑ ہو، پہاڑوں کی طرح جو بحری جہاز سمندر میں چل رہے ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں، اللہ نے پیدا فرمائے۔ ایسے بڑے بڑے بحری جہاز کہ جس میں ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں، سوئی ڈالیں تو ڈوب جائے لیکن بحری جہاز نہیں ڈوبتا، کیوں کہ بحری جہاز کا جب تختہ سمندر پر زور ڈالتا ہے تو پانی اور اس تختے کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک قوت پیدا کر دیتا ہے جو اسے ڈوبنے نہیں دیتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے، ہمیں شکر کی توفیق دے یا اللہ، تیری فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اس پہلے رکوع میں دنیا کی نعمتوں کا ذکر تھا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، تم بھی نہیں رہو گے، دنیا بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، جو ہمیشہ رہنے والا ہے وہ اللہ ہے، اسی کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اس مختصر زندگی میں اللہ کو راضی کر لو۔ کل من علیہا فان، جتنے زمین پر ہیں سب فانی ہیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ موت آنی ہے اور موت اچانک آنی ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اتنا کورونا کا خوف ہے تو کم از کم کورونا کے خوف سے موت کا خوف تو ہو جانا چاہیے تھا، کم از کم ہمیں یہ تو فکر ہوتی کہ یار اگر مجھے کورونا ہو گیا تو میں کیا کروں گا، اگر میری موت لکھی ہے تو میں کیا کروں گا، چلو توبہ کر لیتا ہوں۔ اگر موت لکھی ہے تو ٹھیک ہے وہ ٹائم پر آئے گی، لیکن اگر سچی پکی توبہ کر کے پاکیزہ زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے گیا تو کم از کم کامیاب تو جاؤں گا۔ کاش اس خوف کے عالم میں ہم لوگ توبہ کر لیتے، سچے نمازی بن جاتے، کاروباری معاملات کے اندر ہم دیانتدار ہو جاتے، مسلمانوں کے حقوق ادا کرتے، ظلم و ستم کی آندیاں بند ہو جاتی۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی کے منگتے ہیں جتنے آسمان و زمین میں ہے، سب کو اللہ دیتا ہے، سب کی مرادیں اللہ پوری فرماتا ہے۔ تو اے انسان جب اللہ کرم فرماتا ہے تو لوگوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کیا یہ لوگ تجھے کچھ دے سکیں گے؟ جھک جا اللہ کی بارگاہ میں۔ کل یوم ہوا فی شأن، اسے ہر دن ایک کام ہے، یعنی اللہ تعالی کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی تندرست ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کسی کو عزت مل رہی ہے، کوئی ذلیل ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اگر بندہ اللہ کا ہو جائے اور اللہ کرم فرمائے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان دے سکتی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے گروہ جن و انس ان قریب ہم تمہارا حساب لیں گے، ان قریب ہم تمہارا حساب لیں گے۔ جب کلوزنگ ہوتی ہے اور جب کسی کو ہمیں حساب دینا ہوتا ہے، یا سیٹھ صاحب کہتے ہیں ذرا بتائیے ذرا حساب دیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کا حساب نہ ملے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سیٹھ کو تو ہم باتوں سے جواب دے سکیں، مگر ہمیں حساب اللہ کو دینا ہے۔ اللہ کے حضور کیسے حساب دیں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم سے ہو سکے تو آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ۔ فانفذوا، نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے اللہ ہی کی حکومت ہے۔ حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کچھ نصیحت فرمائیں گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جب گناہ کرنے کا دل ہو اللہ کے ملک کو چھوڑ دے، باہر نکل جا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں جاؤں گا اللہ ہی کا ملک ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے گھر میں رہتے ہو، جس کے ملک میں رہتے ہو، اسی کی نافرمانی کرو۔ بڑے شرم کی بات ہے۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا اور نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا جب گناہ کرنے کا دل ہو اللہ کی روزی کھانا بند کر دو، اللہ کا رزق کھانا بند کر دو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رزق کے علاوہ، جو اللہ رزق دیتا ہے اس کے علاوہ تو کوئی رزق نہیں۔ تو فرمایا کھاتے اللہ کا ہو، اسی کی روزی کھاؤ اور اسی کی نافرمانی کرو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ گناہ کرنے کا دل چاہے تو کرتے رہو، جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو منع کر دینا، کہنا میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں، میں نہیں مروں گا، جاؤ ادھر سے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنے طاقتور فرشتے ہیں، وہ زبردستی روح قبض کر لیں گے۔ تو فرمایا جب وہ زبردستی روح قبض کر لیں گے، مرنا ہے اور اچانک مرنا ہے تو پھر گناہ کیوں کرنے؟ فرمایا گناہ کرنے کا دل ہو تو پھر یہ بھی منصوبہ بنا لو کہ جب فرشتے جہنم میں گھسیٹ کے لے جائیں گے تو میں منع کر دوں گا، مجھے نہیں جانا جہنم میں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنے طاقتور فرشتے ہیں، تو ہم منع کریں گے پھر بھی وہ لے جائیں گے۔ تو فرمایا جب جہنم میں فرشتے لے جائیں گے اور اس کا عذاب تم سے برداشت نہیں ہوگا تو ابھی توبہ کر لو۔ وہ نوجوان رونے لگا،
کہنے لگا میں نے توبہ کی، پھر جب تک وہ زندہ رہا کبھی گناہ کے قریب نہ گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر چھوڑی جائے گی آگ کا شعلہ چھوڑا جائے گا، ایسی آگ چھوڑی جائے گی جس میں دھواں نہیں ہوگا۔ وَنُحَاسٌ، اور ایسا کالا دھواں چھوڑا جائے گا جس میں شعلہ نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، کالا دھواں ہوگا۔ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، پھر تم بدلہ نہ لے سکو گے، یعنی اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا، جیسے بکرے کی کھال جو رنگی ہوئی ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آسمان کو تشبیہ دی گئی گلاب کے پھول سے، تو گلاب کا پھول لال ہوتا ہے، آسمان لال ہو جائے گا قیامت کے وقت۔ دوسری بات یہ ہے کہ گلاب کا جو پھول ہوتا ہے اس میں پنکھڑیاں الگ الگ ہوتی ہیں، تو ایسے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس قیامت کے دن کسی گناہگار سے، کسی انسان یا جن سے اس کے گناہوں کے متعلق سوال نہ ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سوال ہوگا مگر شرمندہ کرنے کے لیے، تحقیق کے لیے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ جانتا ہے، فرشتے جانتے ہیں، نامہ اعمال میں لکھا ہے، جسم کے اعضاء گواہ ہیں، اور چہروں سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جہنمی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ ذرا بآواز بلند عاجزی سے عرض کریں، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق دے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے۔ یہاں تو روز آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں کہ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، اس وقت مجرموں کے چہرے بتا دیں گے یہ مجرم ہے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو پیشانی کے بالوں سے پکڑے جائیں گے اور پاؤں سے گھسیٹے جائیں گے جہنم کی طرف۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، ان مجرموں کو گھسیٹ کر جہنم تک لایا جائے گا اور فرمایا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں۔
یعنی جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اور اس جہنم میں گرم کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا، گرم کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کا پیپ اور گرم کھولتا ہوا خون انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ ایسی پیاس لگے گی کہ مجبور ہو کر پئیں گے۔ جب وہ گرم کھولتا ہوا پانی، خون اور پیپ ان کے چہرے کے قریب پہنچے گا، چہرے کی کھال گوشت سب چھڑ جائے گا۔ جب پئیں گے تو جسم کے اندر کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ اللہ کے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد بار بار یہ کیوں فرمایا گیا؟ اے انسان، جہنم کا عذاب سننے کے بعد بھی تو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلائے گا، ابھی بھی توبہ نہیں کرے گا۔ دنیا نے کیا دیا؟ دنیا کیا کر سکی؟ ایک کورونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ ہمیں ابھی بھی نہیں معلوم آگے ہمارا ہوگا کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں کہ حضور نے فرمایا کہ جب لوگوں کی اموات کثرت سے ہوں گی، اس وقت بچنے والے وہ ہوں گے جو سچی پکی توبہ کرنے والے ہوں گے اور کثرت سے توبہ کریں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ 2 اس کے لیے خصوصی باغ ہوں گے جو عام جنتیوں کے مقابلے میں اس کو دیے جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا خوف رکھنے والا تھا اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ فکر ہو کہ میں کل بروز قیامت جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو کیا جواب دوں گا۔ اللہ کا خوف، گناہوں سے سچی پکی توبہ اور دین کی خدمت، یہ انتہائی ضروری امر ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے۔ اگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، توہین ہو، بے ادبی ہو اور حضور کے دین کو نقصان پہنچایا جائے، اور اگر ہم ناموس رسالت کے لیے کام نہ کریں تو پھر بتائیے اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے پوری کائنات اپنے محبوب کے لیے بنائی، اب بتائیے اگر ہم نے رسول اللہ کے حقوق ادا نہ کیے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضور کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کریں، حضور کی عزت، حضور کی تعظیم، حضور کی توقیر میں اپنا سب کچھ قربان کریں، اور حضور کی گستاخی ہم سے برداشت نہ ہو۔ تو آج عزم کریں کہ ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے۔ انشاءاللہ ہم ناموس رسالت کے محافظ بنیں گے، ہم عقیدہ ختم نبوت کے محافظ بنیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ جتنے فتنے اٹھے ہوئے ہیں دین اسلام کے خلاف، ان فتنوں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ قربان کریں گے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کریں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ اس موقع پر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا اس آیت کے تحت، وقت کی قلت کے باعث میں مختصر کر رہا ہوں۔
کہ ایک نوجوان تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں تھے. حضرت عمر اس کی عبادت سے متاثر تھے. بڑا نیک صالح نوجوان. رات کے اس نے 3 حصے کیے تھے. ایک حصہ عبادت کرتا، ایک حصہ آرام کرتا، اور ایک حصہ وہ اپنے والد کی خدمت کرتے. والد کی خدمت کے لیے جب جاتے تو گناہ کی انہیں دعوت دی جاتی. یہ نگاہ نیچی کرتے ہوئے گزر جاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ بے خیالی میں نظر پڑ گئی. شیطان نے حملہ کیا اور 4 قدم چل کر وہ آگے بڑھے. 2 قدم یا 4 قدم چلے تو خوف خدا کا غلبہ ہوا. گناہ نہیں کیا، لیکن غلبہ اس بات کا ہوا کہ میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا. آج 2 قدم میں چلا ہوں گناہ کے ارادے سے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے حضور جب میں کھڑا رہوں گا تو کیا جواب دوں گا؟ چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے. اس عورت نے باہر پھینک دیا. والد ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے کہ بیٹا آیا نہیں خدمت کے لیے. والد نے اپنے بیٹے کو بے ہوش دیکھا، لوگوں کو بلایا، اٹھا کے لے گئے، ہوش میں لائے. بیٹے نے سارا واقعہ سنایا اور پھر خوف خدا کا غلبہ ہوا. چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. خوف کس بات کا؟ گناہ کیا نہیں ہے، لیکن ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے، فکر یہ ہے کہ جو 2 قدم 4 قدم گناہ کے ارادے سے چلا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ مسجد نبوی شریف سے کافی دور ان کا گھر تھا. غسل، کفن، دفن سے فارغ ہو گئے، نماز جنازہ و دفن سے 2 دن 3 دن گزر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بات ہے، یہ مسجد نبوی میں یہ نوجوان نظر نہیں آتا. آپ اس کے گھر گئے تو والد نے پورا قصہ سنایا، انتقال کی خبر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پہ گئے اور قبر پہ جا کر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اے نوجوان، رب فرماتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، یعنی 2 خصوصی باغات ہیں. تو قبر سے آواز آئی، یا امیر المومنین، الحمدللہ اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں. پیارے و محترم بھائیوں، ہم بھی سچی پکی توبہ کریں. جتنے اس وقت ہمارے سامنے بھائی بیٹھے ہیں، جو آن لائن سن رہے ہیں، ہماری بہنیں سن رہی ہیں، آج شب قدر ہے. آج عزم کر لیں کہ ہم انشاءاللہ کبھی بدنگاہی نہیں کریں گے. زور سے کہیں انشاءاللہ. کمپیوٹر کی اسکرین ہو، موبائل کی اسکرین ہو، یا ٹی وی کی اسکرین ہو، اخبارات ہوں، میگزین ہوں، اشتہارات ہوں، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے. ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے. آپ نگاہ کی حفاظت کریں، اور اگر نظر پڑ جائے نظر ہٹانے کی کوشش کریں. حدیث پاک میں ہے کہ جو نظر ہٹا دے اسے 2 نعمتیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ ایمان کی حلاوت ملے گی، ایمان کی لذت وہ محسوس کرے گا، دل نور ایمان سے روشن ہوگا. اور دوسرا فرمایا جو اپنی نظر کو ہٹا لے گا اللہ اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے. ذواتا افنان، یہ دونوں باغات بہت سے درخت والے ہیں، کثیر ان میں درخت ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں 2 چشمے بہتے ہوئے ہیں. یوں تو جنت میں کافی چشمے ہیں، لیکن یہ 2 چشمے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے خصوصی ہیں.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغات میں ہر میوے کی دو دو قسمیں ہیں خصوصی۔ جیسے ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں تو ایک وی آئی پی ٹیبل ہوتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے جناب یہ آپ خصوصی مہمان ہیں، تو جنت میں تو سارے ہی اللہ کے مہمان ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے والے خصوصی مہمان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، ایسے بچھونوں پر سکون اور اطمینان سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ دنیا میں سکون کہاں ہے؟ ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، جنت میں سکون ہے۔ تو سکون اور اطمینان سے ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کا استر استبرق اعلیٰ ریشم کا ہوگا۔ اندر کا کپڑا اتنا خوبصورت ہے تو اوپر کا کپڑے کا عالم کیا ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغات کے میوے پھل اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ ہمارے استاد صاحب یہاں پر ایک واقعہ سناتے ہیں اور ہر سال یہ واقعہ ہم سنتے ہیں۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی علیہ رحمہ، آپ کا واقعہ ہے، آپ مسجد میں درس دے رہے تھے اور مسجد میں صحن میں کنارے پر شہتوت کا درخت تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جنتی درخت اتنے اونچے ہوں گے کہ 500 برس میں کوئی اوپر چڑھے، 500 برس میں نیچے اترے۔ تو ایک دیہاتی نے کہا کہ حضرت ایک سیب کے لیے اگر ہم چڑھے تو 1000 سال لگیں گے ایک سیب کو لینے میں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ جنتی درخت کی میں اونچائی بتا رہا ہوں، باقی چڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ مثلا تو سمجھ یہاں جنتی بیٹھا ہے، وہ درخت ہے جنت کا، جنتی یوں اشارہ کرے گا درخت چل کے خود آ جائے گا اور جھک جائے گا۔ انہوں نے اشارہ کیا تو شہتوت کا درخت چلنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے درخت، میں نے تجھے چلنے کا حکم نہیں دیا، میں تو مثال سمجھا رہا ہوں، تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ یعنی جنتی کو اللہ تعالیٰ جنت میں تو اختیارات دے گا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں دنیا میں کتنے اختیارات ملے۔ ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ یہ اس میں بار بار کیوں کہا گیا جنت کی نعمتوں میں؟ یعنی کیا اتنی پیاری جنت کو بھی تم چھوڑ دو گے؟ کیا اتنی پیاری جنت کی نعمتوں کو بھی حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرو گے؟ کیا اب بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ اب بھی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی نے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ جنتی عورتیں یاقوت اور مونگا ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اے ہمارے رب،
ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی، یعنی دنیا میں جس نے نیکی کی اس کا بدلہ جنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو خصوصی باغوں کے علاوہ دو اور خصوصی باغ ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ مدہامتان، یہ دونوں باغات یعنی دو اور باغات ہیں، یہ دونوں باغات اتنے درخت ہیں کہ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رکھے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغات میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دونوں باغات میں میوے ہیں، پھل ہیں، کھجوریں ہیں، انار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان سجایا اور مجھے دعوت دینے کے لیے بھیج دیا کہ اللہ نے یہ نعمتیں تمہارے لیے سجائی ہیں، جو میری دعوت کو قبول کرے گا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، جنتی جو عورتیں ہیں وہ عادت کی اچھی ہیں، صورت کی اچھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، یعنی حوریں جنت میں پردہ کریں گی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں آئیں گی۔ حالانکہ سارے جنتی پاک ہوں گے، تو پاک اور ناپاک کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کو پسند ہے شرعی پردہ، تو جنت میں بھی پردہ ہوگا۔ تو جو عورت دنیا میں پردے دار ہوگی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں وہ حسن دے گا کہ 70,000 حوروں سے زیادہ وہ خوبصورت ہوگی، یعنی جس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی نے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، عاجزی سے عرض کریں اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں پر
اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر بیٹھے ہوں گے. یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، ہمیں بھی ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا. یا اللہ ہمیں بھی خدمتگار بنا، دین کی خدمت کرنے والا بنا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے. ذرا باواز بلند کہے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امت کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں. یہ ہمارے بچے ہیں، راشن بینک کے نام سے انہوں نے خدمت کا سلسلہ شروع کیا. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آپ بھی تعاون کریں، یہ دنیا کی دولت یہیں رہ جائے گی. آج کسی پر وقت آیا ہے، کل ہم پر آ سکتا ہے. اللہ کی راہ میں یہ مال خرچ کریں. لوگ اتنے پریشان ہیں، ایسے سفید پوش ہیں، بھوکے ہیں، لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اور ہمیں تو احساس نہیں ہے، جو آدمی روز کماتا تھا، روز کھاتا تھا، اس کا کیا ہوگا. 2-3 مہینے سے لاک ڈاؤن ہے. یا اللہ اس امت کی مدد فرما، یا اللہ پریشان لوگوں کی مدد فرما، اور جو ان کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی بھی مدد فرما. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سورہ رحمان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. دنیا اور آخرت میں اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے. انشاءاللہ تعالی اسی جگہ پر 29ویں شب کو ختم قرآن پاک کی محفل ہوگی. اور یہ انداز یہ ہے کہ الحمدللہ یادگار رمضان کا سلسلہ جاری ہے. ہر 4 رکعت سے پہلے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تفسیر سنیں گے. یعنی پورا مہینہ تو آپ نہیں آ سکے، لیکن 29ویں شب آ کر دیکھیں، انشاءاللہ بہت سرور پائیں گے. اور انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ یہ یادگار رمضان ہے. اللہ ہم سب کے رمضان کو یادگار بنا دے. تو 29ویں شب عشاء کی نماز، 29ویں شب کو انشاءاللہ عشاء کی نماز اب یہیں ادا کریں، اور انشاءاللہ یہیں اس طرح تراویح کا سلسلہ ہوگا. یادگار رمضان کے حقیقی معنی تو یہ ہیں کہ رمضان ایسا یادگار ہو جائے، پھر ہم کبھی گناہ کے قریب نہ جائیں، ہم ناموس رسالت کے محافظ بن جائیں. یا اللہ ہمیں ہمارے لیے اس رمضان کو ایسا یادگار بنا دے. آئیے اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں کا ورد کرتے ہیں.
المحميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ 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 یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا ستار یا ستار یا ستار یا ستار یا ستار یا اللہ 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 اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا نور یا اللہ یا نور یا اللہ یا نور یا اللہ یا نور یا اللہ دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے اللہ 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 اللہ
دل کو نور کر دے، سختی دور کر دے، اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے۔ اب بچھڑتا ہے مہماں ہمارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، جا رہا ہے مبارک مہینہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع یہ رمضان، بیجنے کی کہ نہ بو سکا میں، بیجنے کی کہ نہ بو سکا میں، خون آنسو بنا رو سکا میں، ہائے غفلت نے کتنا ہے مارا، ہائے غفلت نے کتنا ہے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ہے رمضان، الوداع الوداع ماہ غفران، الوداع الوداع ماہ رمضان، یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین، اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم، اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم، اے رحمت کل عالمین تم ہو شفیع مذنبین، اے رحمت کل عالمین
مذنبین محشر کے دن سایہ فگن ہم پر بھی ہو ابر کرم محشر کے دن سایہ فگن ہم پر بھی ہو ابر کرم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. 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 يا غفور يا غفور يا غفور يا غفور يا غفور يا غفور. إن ربي رحيم ودود. إن ربي قريب مجيب. إن ربي لطيف لما يشاء. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان رفت و بلندیوں کا صدقہ ہے اللہ، تیرے محبوب علیہ السلام نے جو امت کو تعلیم ارشاد فرمائی، شب قدر کی دعا ارشاد فرمائی ہے اللہ، اس دعا کی برکت ہمیں بھی آج عطا کر دے. آج کی اس شب میں تو ہمیں سچی توبہ کرنے والوں میں شامل فرما لے. اے اللہ، آج کی یہ مبارک رات ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے اللہ، اس آیت کریمہ کی برکات جو تیرے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر و منور پر نازل ہوئیں، ان برکات سے آج ہمارے سینوں کو منور کر دے. یا اللہ، ان برکات سے آج ہمارے سینوں کو منور کر دے. ان برکات سے اللہ ہمارے گھر والوں کے سینوں کو منور کر دے. ہمارے احباب اور قادری فقیروں کے سینوں کو منور کر دے. یا اللہ، آج کی اس مبارک شب ہمارے لیے وہ مبارک شب ہو جائے کہ پھر زندگی کی ہر شب ہماری شب قدر بن جائے. یا اللہ، زندگی کی ہر شب شب قدر بن جائے. یا اللہ، اب جو باقی زندگی ہے قرب خاص کی وہ منزلیں دے دیں جو تو اپنے پیاروں کو دیتا ہے، جو اپنے مقرب بندوں کو دیتا ہے. جن مقرب بندوں کا تعلق ہمیشہ کے لیے قرآن سے ہو جاتا ہے، جن مقرب بندوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ قبر میں بھی رکھے جاتے ہیں
تو ان کی قبر سے بھی قرآن کی آواز آتی ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس وہ اعمال تو نہیں کہ جس کا ہم وسیلہ پیش کر سکیں۔ تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سخاوتیں رمضان میں عروج پر ہوتی تھیں، ان سخاوتوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ جب ہم قبر میں رکھے جائیں تو ہماری قبر سے بھی قرآن کی آوازیں آ جائیں۔ اے اللہ تو ہمیں عاشق قرآن بنا دے، صبح دوپہر شام دن رات قرآن پاک پڑھتے ہوں، اپنے جرموں اپنے عیبوں پر نادم ہو کر آنسو بہہ رہے ہوں، قرآن پاک پڑھتے ہوں اور تیرے محبوب سے قرب خاص کی منزلیں پا رہے ہوں، قرآن پاک پڑھتے ہوں اور ہمارا وقت گزر رہا ہو، ہماری زندگی کی سانسیں گزر جائیں۔ اے اللہ جو قرآن پڑھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، اے کریم جو قرآن پڑھ کر عمل کے نور سے روشنی پاتے ہیں، اے کریم جو قرآن کے حقوق ادا کرتے ہیں، اے کریم جو قرآن پڑھتے ہیں تو صاحب قرآن مسکرا دیتے ہیں، اے اللہ اس مبارک جماعت میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ اے اللہ ان مقرب بندوں میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو قرآن پڑھتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ دین کا نقصان کر جاتے ہیں۔ اے کریم پروردگار، یا قادر یا اللہ، یا قادر یا اللہ، یا قادر یا اللہ، دین کی حقیقی خدمت ہے اللہ ہمارا مقدر کر دے۔ یا اللہ آج کی اس مبارک شب کا واسطہ جس میں اے کریم اکثر مساجد میں ختم قرآن ہوا، کسی مقام پر تو نہ جانے کئی مقامات پر تو قبولیت کی مہریں لگی ہوں گی، کسی کا پڑھنا تو مولا تو نے قبول کر لیا ہوگا، کسی کا سننا تو قبول کر لیا ہوگا۔ اے اللہ کسی کی عبادت تو قبول ہو گئی ہوگی، جو تیری بارگاہ میں آج کی رات مقبول ہو گیا، جس کا پڑھنا جس کا سننا، اے اللہ اس مقبول اور مقرب بندوں کی دعاؤں کا صدقہ آج ہماری التجاؤں کو قبول فرما لے، آج ہماری التجاؤں کو قبول فرما لے، آج ہماری التجاؤں کو قبول فرما لے۔ وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ۔ اے اللہ ہم اپنی بے عملی کی وجہ سے اپنی شکست کا اظہار کرتے ہیں، لیکن تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ تجھے تیری ہی رحمتوں کا واسطہ، اے کریم تجھے تیرے ہی مبارک ناموں کا صدقہ، اے اللہ جو تو بندوں پر لطف و مہربانی فرماتا ہے، اس لطف و مہربانی کا تجھے وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ ماں باپ سے بڑھ کر جو تو لطف و مہربانی فرماتا ہے، اے اللہ تو بندوں کو جو تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، اے اللہ بندہ جب تیری طرف آ جائے تو تیری رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا مہربان ہے، ہم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں اللہ۔ اے اللہ اب ہماری زندگی وہ زندگی ہو جس میں ہمارا دل ہر وقت تیرے دربار میں لگا ہو، ہر وقت تیرے قرآن میں لگا ہو، ہماری فکر و سوچ میں وہ بلندی عطا کر کہ ہم تیرے محبوب کے گستاخوں قادیانیوں سے، دشمنان اسلام سے، یہود اور نصارہ سے انتقام لے سکیں، اے اللہ ان سے بدلہ لے سکیں، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کے قاتلوں سے ہم بدلہ لے سکیں۔ اے اللہ ہمیں وہ ہمت دے دے، ہمیں وہ قوت دے دے، ہمیں وہ طاقت دے دے، ہمیں وہ دانائی دے دے، ہمیں وہ حکمت دے دے، ہمیں وہ عاجزی دے دے اے اللہ، اور مخلصین اور مخلصات کی بھاری جماعت عطا کر دے۔
یا اللہ مخلصین اور مخلصات کی بھاری جماعت عطا کر دے جو دشمنان اسلام سے انتقام لے سکیں یا ارحم الراحمین، یا حی قیوم، یا نور و یا اللہ، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اے اللہ میں نور ہی نور دے، ہر ظلمت سے ہمیں بچا لے، ہر گمراہی سے ہمیں بچا لے، ہر غلط فیصلوں سے ہمیں بچا لے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے اللہ میں تکبر سے بچا لے، اے اللہ میں بڑے بول سے بچا لے، اے کریم ہمیں ان افعال اور ان اعمال سے بچا لے جن اعمال اور افعال کی وجہ سے اپنوں کو اذیت ہو، اپنے تکلیف میں آئیں، غیر خوشی کا اظہار کریں۔ اے اللہ میں ایسے اعمال اور افعال سے بچا لے، اے اللہ میں وہ افعال اور اعمال کی توفیق عطا کر کہ اپنے کو خوشیاں ملیں اور دشمنان اسلام کی چیخیں نکل جائیں۔ اے اللہ میں اس عظیم کردار کا مالک بنا دے۔ اس پرفتن دور میں جو اسلام کی صحیح ترجمانی علامہ خادم حسین رضوی استاد محترم کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں ہمیشہ فتح کا جھنڈا عطا کر، ان کے ساتھ دینے والوں پر رحمتیں عطا کر، ہر تیرے محبوب کے چاہنے والے کو دنیا آخرت کی خیر عطا کر یا ارحم الراحمین۔ آج کی اس شب میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمارے محسن، ہمارے عزیز، ہمارے ہیرو غازی اسلام غازی تنویر احمد قادری کے درجات بلند کر، انہیں شاندار رہائی عطا کر، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اس کفرستان میں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساجد بھائی، جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ آج کی اس شب میں پاکستان کی نعمت ہمیں ملی، اے اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سیاسی اسلامی شعور جو دشمنان اسلام کی سازشوں کی وجہ سے آج مسلمانوں میں ختم ہو گیا، جو سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے بلند و بالا کام تھا منبر رسول سے سیاسی شعور کی، اسلامی نظام مصطفیٰ کی بات ہوتی، اے اللہ یہ فکر دشمنان اسلام نے اس طرح ختم کر دی کہ اس کو نیکی کا نام بھی دے دیا گیا۔ اے اللہ ہم اپنی کمزوری، اے اللہ ہم اپنی کمزوری کا اظہار تجھ سے کرتے ہیں کہ دشمن کس طرح غالب آتے گئے، لیکن اے کریم تو قوی ہے، لا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ۔ اے اللہ تو اپنے محبوب کے معاملے میں عزت و ناموس کے معاملے میں غیرت والا ہے۔ اے اللہ آج تجھ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، پھر سے مسلمانوں میں وہ اسلامی شعور عطا کر دے، ہر مسلمان اس فکر میں ہو دین تخت پہ آئے۔ جب دین تخت پہ آئے گا تو رمضان میں مساجد ویران نہیں ہوں گی، زندگی میں ایسا رمضان کبھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اے اللہ یہ دین سے دوری کی وجہ سے دین تخت پہ نہ آ سکا، تیرے محبوب کا نظام نہ آ سکا تو ہر طرف ویرانہ چھا گیا۔ اے اللہ آج کی رات پاکستان کی نعمت ملی ہے، کلمے کے نام پر یہ ملک ملا ہے، تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہر ایک 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 مسلمان کو اسلامی سیاسی شعور عطا فرما، ہم سب کو بیداری نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ اس مبارک شب کا تجھے واسطہ ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو یکسانیت دے دے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کر جن کے ظاہر اور باطن میں یکسانیت نہیں ہوتی۔ تجھے تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کا صدقہ اے اللہ میں قول و فعل کے تضاد سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ حقیقی معنوں میں ہمیں جرت اور بہادری عطا فرما۔ حقیقتاً آج کی رات ہمیں ایسا بنا دے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا ارحم الراحمین یا حی قیوم۔ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں، تو غفور الرحیم ہے، نکتے نواز ہے۔ اے اللہ
تیرے محبوب کی دعاؤں کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، بچوں اور بچیوں کے اچھے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے اللہ انہیں راحت اور سکون عطا فرما، اسباب مہیا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو بے اولاد ہیں آج کی اس شب میں تجھ سے دعا کرتے ہیں، انہیں قرآن کا وہ عاشق اولاد عطا فرما جو قرآن کے حقوق ادا کرنے والی ہوں، اور جن کی اولادیں ہیں ان کی ہم سب کی اولادوں کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ یا اللہ آج کی اس مبارک شب میں ہم اپنی اولادوں کو، اپنے احباب کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے سپرد کرتے ہیں کہ ان کے شہزادوں کا صدقہ ہماری اولادوں کو عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس گھرانے پر برسنے والے نور کا صدقہ ہم سب کے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنائے، ہر ٹھوکر سے بچا، ہر غلطی سے بچا، اسلام میں ہم سب کو پورا داخل فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری والداؤں کو، والدین کو دراز یہ عمر بالخیر عطا فرما، دراز یہ عمر بالخیر عطا فرما، خدمت کی توفیق عطا کر، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو ہمارے بھائی جس بیماری میں مبتلا ہیں، اے اللہ حضور غوث اعظم کا صدقہ ہر محبوب کے چاہنے والے کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر بیماری سے ہمیں محفوظ فرما، مخلوق کی محتاجی سے بچا۔ یا اللہ جو یہ وبا آئی ہے، اس وبا میں دشمنان اسلام کو گرفتار کر دے، اس وبا کے ذریعے ان دشمنان اسلام کو آپس میں اختلاف میں مبتلا کر دے، اس وبا کے ذریعے ان کے عزائم خاک میں ملا کر ان کے چہرے کو بے نقاب کر دے، اور مسلمانوں کو، ہم سب کو تیرے محبوب کی عظمت و شان سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اگر کوئی مقروض ہے اے اللہ، کوئی تنگ دست ہے، اے میرے مالک، اے میرے مالک، ہر ایک کو عثمان غنی کے خزانے سے مالا مال کر دے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں، ہمارے بچے جو راشن بینک میں کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کے لیے روز رات علاقوں میں جا کر دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ صدقہ سیدنا امام زین العابدین کا، سیدنا امام زین العابدین کے مزار پر انوار کا صدقہ اس راشن بینک کو وہ کامیابی دے کہ جو تیرے محبوب اور مقرب بندوں نے جو مسلمانوں کی مدد جس شان سے کی ہے، وہ عظیم فکر کے ساتھ کامیابی کی مہر عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، جو مشکل ہے، اے اللہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہر ایک کی پریشانی دور فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ دعا فرمائیں ہمارے خادم سیدنا حمزہ اور ان کے ساتھ ہمارے کچھ بھائی ہیں، روزانہ لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں، دعا فرمائیں سیدنا حمزہ کی مزار کے صدقے میرا رب ان کی اور ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا حی و قیوم، جو آج سورہ رحمان کا درس دیا گیا، اس درس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ درس دینے والے کے درس کو قبول فرما کر تیرے محبوب کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے قبولیت کی مہر عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، اس کا ثواب محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ تمام انبیاء علیہم السلام، تمام صحابہ علیہم رضوان، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ، سیدی مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، شہیدان احد و بدر و حنین، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، منبع جود و سخا سیدی امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، سیدنا امام زین العابدین، امام عالی مقام، امام حسین، امام حسن، امام علی رضا، امام
محمد جواد امام تقی امام نقی امام حسن عسکری امام اعظم ابو حنیفہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سیدہ عائشہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ امہات المؤمنین حضور غوث اعظم کے والدین ائمہ مجتہدین محدثین معلمین مفسرین بالخصوص تیری عطا سے ہماری لاج رکھنے والے حضور پر نور حضور سیدنا غوث الورا کو محبوب سبحانی کو ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ دائیں بائیں آگے پیچھے دنیا حشر قبر میں ان کا ساتھ ہمارا مقدر فرما، ہمارے احباب ہمارے بچوں ہماری نسلوں سب کا مقدر فرما، ہمیشہ کے لیے ہمیں قادری رنگ میں رنگ دے۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز محمد شاہ دولہ سرکار داتا علی اجویری شاہ ابو المعالی بابا فرید الدین شکر گنج شیخ عبدالحق محدث دہلوی محمد شاہ دولہ سرکار قطب عالم شاہ بخاری سیدی اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے تمام خلفاء اعلیٰ حضرت کی افکار پر چلنے والے ان سے محبت کرنے والوں کو ایصال کرتے ہیں، بالخصوص مفتی اعظم ہند حجت الاسلام مفتی احمد یار خان نعیمی سیدنا نعیم الدین مراد آبادی علامہ شاہ احمد نورانی مفتی وقار الدین قاری مصلح الدین قطب مدینہ پیر طریقت سید شاہ تراب الحق قادری مفتی محمد اشفاق احمد رضوی غازیان اسلام کو ایصال کرتے ہیں، غازی عبدالقیوم غازی علم الدین شہید غازی ممتاز حسین قادری اور تمام کاملین کو تاج الشریعہ الحاج شوکت میاں سید وجاہت رسول قادری، اور جن کے جنازے ہم نے رمضان المبارک میں پڑھے اور جو ہمارے عزیز و اقربا دنیا سے رخصت ہوئے، جن کے والد بھائی ماموں عزیز جو دنیا سے رخصت ہوئے، والدین رخصت ہوئے، مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات دعا کرنے والی بہنوں کو، اور جو پہلے ہماری اس محفلوں میں شامل ہوتے تھے، اے اللہ تمام کو، اور رمضان المبارک میں ہمارے محمد ممتاز قادری صاحب ایک جو ہے وہ انتقال کر گئے، انہیں ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کو ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سحر و افطار تلاوت قرآن دعاؤں کا صدقہ آج ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کو سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا،
مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، یا الہ العالمین، یا ذی القوت المتین، پروردگار تیرے محبوب امام الانبیاء نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے جو خیر کا سوال کیا، مولا وہ خیر عطا فرما دے۔ جس شر سے پناہ امام الانبیاء نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے پناہ طلب کی، مالک اس سے پناہ عطا فرما۔ درود والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ، وسیلہ، واسطہ ہم سب کو دو جہاں کی بھلائیاں عطا فرما، دو جہاں کی خیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔